السلام علیکم۔ پچھلی کلاس میں ہم لوگوں نے سیکنڈ ایئر میں سے شیر شاہ سوری کا نظم نسق اور اس کی سلطنت کے بارے میں لیکچر ہوا تھا۔ تو شیر شاہ سوری کے تعلق سے، اس کی ابتدائی زندگی کے تعلق سے ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں معلومات حاصل کی تھیں۔ تو اب اسی کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، شیر شاہ سوری کا نظم کیا تھا، نظم نسق کیسا تھا، اس کے بارے میں انشاءاللہ بات ہوگی۔ تو پہلے تو تھوڑا سا ہم پچھلی کلاس کا ایک ریویو لے لیں گے، یعنی کہ پچھلی کلاس کا ایک مختصر خلاصہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ تو اس سے پہلے بتایا تھا کہ سور خاندان جو ہندوستان کے تاریخ کا، سور خاندان کا دور بڑی اہم رہا ہے، اور یہ دوسری افغان سلطنت قائم کرنے میں شیر شاہ سوری نے بڑے اہم کارنامے انجام دیے تھے اور اہمیت کا حامل تھا۔ سور خاندان ہندوستان میں دوسری سلطنت کو قائم کرنے میں، دوسری سلطنت کو بنانے میں، تاریخ ہند میں دوسری سلطنت کی بڑی اہمیت ہے۔ 1540 عیسوی میں شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دے کر، مغلیہ سلطنت کے حکمراں کو شکست دے کر، ہمایوں کو شکست دے کر اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی۔ کچھ عرصے تک دلی سلطنت سے مغلیہ سلطنت غائب رہی، اور ان نظم نسق کے اس جو مختصر عرصہ تھا 1540 سے 1545 کا شیر شاہ سوری کا، اس مختصر عرصے میں اس نے نظم نسق کے کارکرد نظام کو روب عمل میں لایا تھا، نشو و نما دیا تھا۔ اور بعد میں جب شیر شاہ سوری کا انتقال ہوا، پھر سے جب دہلی پر مغل سلطنت کا غلبہ آیا، پھر مغل سلطنت قائم ہوئی، تو شیر شاہ سوری کے بنائے ہوئے نظم نسق کی بنیاد پر ہی بعد کے مغلوں نے اپنی سلطنت کو چلایا، آگے بڑھایا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شیر شاہ سوری جس طرح سے نظم نسق کی نشو و نما میں جس طرح سے نظم نسق کی بنیاد رکھے تھے، اسی بنیاد پر بعد کے مغلوں نے عمل کرتے ہوئے اپنے حکومت کا آگے چلایا تھا۔ ابتدائی زندگی میں یہ بتایا گیا تھا کہ 1472 عیسوی میں شیر شاہ سوری کی پیدائش ہوئی تھی، اور شیر شاہ سوری کا اصل جو نام تھا وہ نام فرید تھا۔ اس کے دادا جو ہے ابراہیم سور جو ہے گھوڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ اس میں زیادہ فائدہ نہ ہونے کی وجہ سے، زیادہ منافع نہیں ہونے کی وجہ سے اس تجارت کو خیر آباد کہتے ہوئے فوج میں بھرتی ہو گئے تھے۔ حسین خان فرید کے والد کا حسن خان نام تھا، وہ جاگیردار تھے۔ یہ حسن خان کی پہلی بیوی کا بیٹا فرید تھا۔ حسن خان کی چوتھی بیوی سے زیادہ لگاؤ تھا، اس لیے باپ بیٹے میں نہیں بنتی تھی۔ یہ ہم پچھلی کلاس میں پڑھے تھے۔ اس کے بعد باپ بیٹے میں تکرار ہوتی ہے، تو فرید باپ کی جاگیر چھوڑ کر جمال خان کے پاس چلے آتا ہے۔ ایک زمانے میں جمال خان جو ہے حسن خان کا آقا ہوا کرتا تھا۔ حسن خان کے پاس کچھ عرصے تک وہ ملازمت اختیار کرتے ہیں۔ بعد میں جمال خان کے پاس وہ کچھ عرصے تک ملازمت اختیار کرتے ہیں، اور جمال خان باپ بیٹے میں صلح کر دیتے ہیں، اور پھر سے حسن خان کی جاگیر نائب جاگیردار اس کا مقرر کرتے ہیں فرید کو۔ اس طرح سے اس کے بعد محمد سلطان کا ذکر آیا۔ محمد سلطان نے جو جلال خان کے رہبر کے طور پر، یا جلال خان کے نائب کے طور پر فرید کو مقرر کیا گیا تھا، شیر شاہ سوری کو تقرر کیا گیا تھا۔ اور اس طرح سے جو ہے جلال خان اپنے باپ کی جگہ جنوبی ہند بہار کا جاگیردار بن گیا تھا، حکمران بن گیا تھا۔ جلال خان کے نائب کی حیثیت سے اس کا تقرر ہوا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے 1529 میں شیر خان نے بنگال کے حکمران اسد خان کو شکست دے کر جس نے شیر خان کے علاقے پر حملہ کیا تھا، جنہوں جنوبی بہار کے لوہانی امراء اس کے خلاف ہو گئے تھے، اور شیر خان کو مارنے کی سازش کی گئی تھی۔ اس طرح سے بعد میں جو ہے شیر خان کے خلاف وہ سازشیں کی گئی تھی، اور اس کے بڑھتے ہوئے اثرات کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، اس کو مارنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ جلال خان اور جو لوہانی امراء تھے، تو شیر خان کے خلاف سازشیں رچی تھی۔ اور شیر خان کی طرف سے جب انہیں ناکامیابی ملی، تو یہ شیر خان کے ایذا رسانی یا اس کے سزا سے ڈر کر وہ بنگال فرار ہو جاتے ہیں۔
جلال خان اور اس کے عمرہ جو روحانی عمرہ تھے فرید کے جلال کو دیکھتے ہوئے اس کے سزا ملتی، سزا کے طور پر سزا دیا گیا اظہار ثانی کے ڈر سے خوف سے، اس سزا کے ڈر کے خوف سے وہ جنوبی بہار چھوڑ کر بنگال بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح سے فرید کو شیر خان کو کھلا پائے تخت مل گیا اور 1530 میں شیر خان نے خود مختار سلطنت قائم کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ یہ اس کی تھوڑی سی ابتدائی زندگی تھی۔ تو اس کے بعد ہم جو ہے اس کے نظم نسق کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو نظم نسق کس طرح سے تھا، نظم نسق کس طرح سے تھا شیر خان کا نظم نسق کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ قانون کو خیال کے مطابق، یعنی قانون گو ایک مورخ ہے۔ قانون گو کے مطابق جو ہے شیر خان اغوانوں میں سب سے عظیم ماہر نظم نسق، غیر معمولی فوجی ذہانت کا مالک تھا۔ یہ قانون گو ایک مورخ ہے، تاریخ داں ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ اس کے خیال میں شیر شاہ سوری جو تھا افغان سلطنتوں میں سب سے ماہر سلطنت تھا، سب سے عظیم حکمران تھا اور ماہرانہ صلاحیت رکھتا تھا۔ نظم نسق کے معاملات میں یہ ماہرانہ صلاحیت رکھتا تھا اور غیر معمولی ذہنیت کا مالک تھا۔ اس وجہ سے اسے ہندوستان کی تاریخ میں بڑی اہمیت دی جاتی ہے، کیونکہ ہندوستان کی تاریخ کا جو نظم نسق ہے، تاریخ میں جو نظم نسق کا ذکر آتا ہے وہ شیر شاہ سوری کے دور سے ہی بڑا اہمیت کا حامل مانا گیا ہے۔ تو شیر شاہ نے اپنی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے ان مختصر سے عرصے میں اتنی بہترین نظم نسق کی بنیاد ڈالی تھی، اتنی بہترین نظم نسق سے نشو نما کی تھی کہ اب تک کے دور کے، یعنی بعد کے دور کے، اب تک کے دور کے حکمران اسی کے بنائے ہوئے نظم نسق کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی حکومتیں چلائی تھیں۔ تو قانون گو کہتا ہے کہ یہ بہت ہی ماہر تھا نظم نسق میں اور ایک بہترین سپہ سالار تھا، ایک بہترین ذہن کا مالک تھا، فوجی ذہانت کا مالک تھا۔ اس شیر شاہ کے انتظامی قابلیت کے بارے میں لکھتے ہوئے کین نے یہ رائے ظاہر کی، کسی بھی حکومت نے، حتیٰ کہ برطانوی حکومت نے بھی اس قدر زیادہ دانشمندی کا مظاہرہ نہیں کیا۔ یہاں کین ایک شیر شاہ کی انتظامی صلاحیت کو، اس کی قابلیت کے بارے میں ایک اور مورخ جس کا نام ہے کین یہ لکھتا ہے کہ کسی بھی حکومت نے، حتیٰ کہ برطانوی حکومت نے بھی اس قدر زیادہ دانشمندی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا نظم نسق کے معاملے میں۔ اتنا بہترین یہ ایڈمنسٹریٹر تھا، اتنا بہترین یہ نظم نسق ماہر تھا کہ نہ صرف شیر شاہ سوری کے پہلے کے حکمراں ہوندے یا پھر برطانیہ کے حکمراں ہوندے اس قدر نظم نسق میں اس قدر بہتری نہیں لا سکے تھے، اس قدر اتنا بہترین نظم نسق نشوما نہیں دے سکے تھے، دانشمندی کا مظاہرہ نہیں کیے تھے۔ ہمیں جس قدر اس مرتی یا سرپرست نے کیا ہے، جس قدر اس نے کیا ہے وہ کسی نے نہیں کیا ہے۔ شیر شاہ ایک دانشمندانہ اور انصاف پسند، فیض رساں اور کارکرد ماہر نظم نسق تھا۔ یہ بات واضح ہو جا رہی کہ شیر شاہ جو ہے ایک بہت ہی دانشمندانہ شخص تھا، دانشمندانہ ماہر نظم نسق تھا، ایک ذہین شخص تھا اور فیض رساں یعنی کہ رحم دل تھا اور اتنا کارکرد نظم نسق اس نے قائم کیا تھا کہ وہ ہندوستانی تاریخ میں ویسا نظم نسق کسی حکمران نے بھی قائم نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ برطانوی حکومت نے بھی اس طرح دانشمندی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ اس نے نظم نسق کے تمام معاملات میں شدید ذاتی دلچسپی سے کام لیا تھا، یعنی کہ اس نے سلطنت کے نظم نسق میں شدید دلچسپی کا مظاہرہ کیا تھا، دلچسپی کا سے کام لیا تھا۔ اتنی دلچسپی تھی اس کو نظم نسق نے کہ اتنا بہترین نظم نسق کی بنیاد رکھا تھا۔ اپنی سلطنت میں نظم نسق کا صحیح دبے داغ نظام قائم کیا، یعنی اپنی سلطنت میں اتنا بہترین نظام قائم کیا نظم نسق کا جو کہ آنے والے حکمران بھی اس کے بنائے ہوئے نظم نسق پر عمل پیرا رہے، اسی کی بنیاد پر اپنی حکومت چلائی ہے۔ تو اس میں دیکھیے مرکزی حکومت، سب سے پہلے اس نے اپنی سلطنت میں مرکزی حکومت میں جس طرح سے اس نے تقسیم کیا حکومت چلانے کے لیے، مرکزی حکومت کا ایک نظام تھا، اس میں ایک سلطان تھا، وزراؤں کا تقرر ہوتا تھا اور اس کے علاوہ
पुलिस का महकमा था, महकमा खुफिया था, सूबे जाती नज़्म था, सरकार थी, अदलिया था, परगना था। ये तमाम ये अपनी सल्तनत को इस तरह से उसने तकसीम किया था कि हर एक की अपनी ज़िम्मेदारी थी। सुल्तान के फरमान जारी करता था, वज़ीरा अपने काम का अंजाम देते थे, परगना यानी कि गाँव देहात में तकसीम किया गया था, और सूबियाती नज़्म था, महकमा खुफिया यानी कि जासूसी निज़ाम भी क़ायम किया था और पुलिस का निज़ाम भी क़ायम किया था। और इसके अलावा अर्ज़ ममालिक, दीवान रिसालत, दबीर ख़ास, ऐसे वज़ीरों का तखल्लुस यानी कि वज़ीरों के अलग अलग ओहदे देते हुए उनके नाम भी उसने तजवीज़ किए थे। और फ़ौजी निज़ाम को भी उसने फ़रोग़ दिया था, और आमदनी और ख़र्च पर भी उसने एक महकमा क़ायम किया था और उस पर भी कंट्रोल किया था, और आमदनी ख़र्च का सारे निगरानी किया करते थे। तो मालियाती नज़्म को भी उसने रूबे अमल में लाया था। तो सबसे पहले ये बात कही जाती कि इसकी जो सल्तनत थी वो मरकज़ी सल्तनत के तहत, यानी कि मरकज़ी सल्तनत के साथ वो पूरी सल्तनत का निगहबान था। उसमें सुल्तान बड़ा अहम होता था। ओहदे वस्ता के तमाम सुल्तानों की तरह शेर शाह ने हुकूमत के तमाम इख्तियारात अपने हाथों में मरकूज़ कर लिए थे। यानी कि ओहदे वस्ता के जितने हुक्मरान गुजरे हैं, यानी कि हिंदुस्तान के दरमियानी यानी कि अब क़दीम हिंदुस्तान और जदीद हिंदुस्तान, जो बरतानिया हुकूमत के बाद का हिंदुस्तान है वो जदीद हिंदुस्तान कहलाता है। उससे पहले जो है यहाँ पे कोई मुस्लिम हुक्मरान नहीं था, सिर्फ हिंदू हुक्मरान हुकूमत करते थे, आर्य आए थे, द्राविड़ी आए थे, वो क़दीम हिंदुस्तान था। इन दरमियानी दौर में, यानी कि ये जो दौर रहा है 1525 का मुग़ल का जो दौर रहा है उसको दरमियानी दौर कह सकते हैं, ओहदे वस्ता का दौर कह सकते हैं। ओहदे वस्ता के दौर में सुल्तानों की तरह शेर शाह ने भी हुकूमत के सारी ज़िम्मेदारी, सारी तमाम इख्तियारात अपने हाथों में मरकूज़ कर लिए थे, अपने हाथों में रख लिए थे। इसने वज़रा का तक़र्रुर भी किया था। वज़रा का तक़र्रुर यानी कि पूरे हुकूमत के पूरे इख्तियारात जो है अपने हाथ में रखे थे, लेकिन महकूम जाती वज़राओं का भी तक़र्रुर किया था, वज़ीरों का भी तक़र्रुर किया था, जो कि हुकूमत के मुख्तलिफ़ महकमा की निगरानी करते थे। वज़ीर जो थे, अलग अलग महकमे का अलग अलग वज़ीर होता था। वो वज़ीर जो है उसी महकमा की निगरानी करता था, उसी महकमा के नज़्मत को इंतज़ामी मैनेजमेंट इंतज़ामात करता था, उसी महकमे के ताल्लुक़ से वो काम करता था। यानी कि हर एक शोबे का, हर एक डिपार्टमेंट का शेर शाह सूरी ने अलग अलग वज़ीरों का तक़र्रुर किया था, लेकिन इसके वज़रा को फ़ैसले साजी के इख्तियारात हासिल नहीं थे। यानी क्योंकि सारे इख्तियारात जो है मरकज़ी हुकूमत में सुल्तान अपने पास रखा था, यानी कि शेर शाह सूरी अपने पास रखा था। वज़रा जो महकमे की निगरानी करते थे, महकमे के नक़्श को सही ढंग से चलाते थे, लेकिन किसी हुकूमत के या सल्तनत के किसी मामले में भी इन्हें फ़ैसला करने के इख्तियारात नहीं थे, इख्तियारात हासिल नहीं थे। यानी कि वज़रा कोई फ़ैसला नहीं कर सकते थे, सिर्फ वो जो सुल्तान जो हुक्म देता उसी हुकूमत पर अमल करते हुए उसी के हुक्म पर काम करते हुए अपनी खिदमत अंजाम देते, लेकिन हुकूमती मामलात में या हुकूमत के फ़ैसले में इन्हें कोई इख्तियार नहीं था। सीधे सीधे कहा जाता है वज़रा का ज़िम्मेदारी इतनी थी कि वो दिया हुआ काम अंजाम देना है, फ़ैसले करना नहीं है। सारे फ़ैसले जो है बादशाह ख़ुद अपने हाथ में मरकूज़ कर लिए थे, अपने हाथ में रख लिए थे। वो शाही फ़ैसलों को सिर्फ रूबे अमल लाते थे। कौन? वज़रा शाही फ़ैसलों को रूबे अमल लाते थे। शेर शाह के अहद में हस्बत झेल अहम वज़रा होते थे, यानी कि शाही फ़ैसले यानी कि बादशाह की जानिब से जो फ़ैसले सादिर किए जाते थे वो शाही फ़ैसले कहलाते थे। वो जो सादिर किए जाने वाले फ़ैसले थे, जो फ़ैसले बादशाह लागू करने वाला था, उसी पर वज़रा अमल करते थे। वज़रा को कोई फ़ैसला करने की या हुक्म जारी करने के कोई इख्तियारात नहीं थे, इजाज़त नहीं थी। सारे के सारे इख्तियारात जो है बादशाह शेर शाह सूरी खुद अपने हाथ में मरकूज़ किए थे। शेर शाह के अहद में जो है बहुत सारे वज़रा थे जिनके ज़िक्र आगे आएगा। तो इस तरह से वज़रा ने अपने नज़्म को उसने बेहतर ढंग से चलाने के लिए कोशिश की थी। शेर शाह ने किस तरह से वज़राओं का तक़र्रुर किया था, और शेर शाह के ओहदे में जो वज़रा थे उनके नाम कुछ इस तरह से हैं। वज़ीर
ایک وزیر تھا، ایک ارض ممالک تھا، اور تیسرا دیوان رسالت تھا، چوتھا دبیر خاص تھا۔ تو ان کے اپنے محکمے ہوتے تھے، ان کے اپنی ذمہ داریاں ہوتی تھیں۔ یہ ساری ذمہ داریاں جو ہے بادشاہ ان کو سونپتا تھا یا ان کے حوالے کرتا تھا، وہ صرف ان ذمہ داریوں کو ادا کرتے تھے، کسی بھی شعبے میں ان کو فیصلہ لینے کے اختیارات نہیں تھے۔ وزیر کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، وزیر مالیات تھا، وزیر مالیات، وزیر یعنی کہ وزیر مالیات یعنی فائنانس منسٹر کا وہ محکمہ بھی اس نے دیا تھا، فائنانس منسٹر کا بھی تقرر کیا تھا، وزیر مالیات کا تقرر کیا تھا۔ وہ دیوانی وزارت کے محکمے کا سربراہ ہوتا تھا، دیوانی وزارت کے محکمہ کا سربراہ ہوتا تھا، اور حکومت کی آمدنی اور خرچ کی نگرانی کرتا تھا۔ یعنی کہ دیوانی وزارت کے محکمے کا سردار ہوا کرتا تھا، ایک محکمہ تھا دیوانی وزارت جو حکومت کے مالی آمدنی اور خرچ پر نگرانی کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ وزیر کی ذمہ داری تھی کہ سلطنت میں کتنی آمدنی ہو رہی ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، اور خزانے میں کتنا پیسہ ہے، خزانے میں ٹیکس کی کہاں سے آ رہا ہے، کتنا آ رہا ہے، یہ ساری نگرانی یعنی کہ آمدنی اور خرچ کی ساری نگرانی جو ہے وزیر کی ذمہ داری دی گئی تھی، جس کو وزیر مالیات کا نام دیا گیا تھا، یا وزیر فائنانس، آج کے دور میں اگر فائنانس منسٹر کہہ سکتے ہیں، وزیر مالیات کا عہدہ تھا جس کو وزیر کہا جاتا تھا۔ دوسرا ارض ممالک جو ہے، ارض ممالک دیوان ارضی کے محکمہ کا سربراہ ہوتا تھا۔ دیوان ارضی یعنی کہ شکایتوں کو سننے کا محکمہ ہوتا تھا۔ ارض ممالک دیوان ارضی کا محکمہ کا سربراہ ہوتا تھا۔ وہ فوج کے نگران وزیر ہوتا تھا، یعنی کہ یہ جو وزیر ہوتا تھا اس کی ذمہ داری تھی کہ دیوان ارضی یعنی کہ حکومت کے سارے فوجی نظم کو نظر میں رکھنا اور فوج کی نگرانی کرنا، یہ اس وزیر کی ذمہ داری تھی، جس کو کہا جاتا تھا ارض ممالک۔ وہ فوج کی بھرتی اور تنظیم اور تنخواہوں کی ادائیگی کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ یعنی کہ یہ جو ارض ممالک تھا، یہ دیوان ارضی کے محکمے میں کا سربراہ ہوتا تھا، بڑا سربراہ ہوتا تھا، اور یہ فوج کی نگرانی کرتا تھا، فوج کے وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دیتا تھا، فوج میں بھرتی کرنا اور فوج کی تنظیم کو پھر سے آرگنائز کرنا یا پھر ان کی تنخواہیں جاری کرنا، یہ ساری نگرانی جو ہے ارض ممالک کے ہاتھ میں تھی۔ اس طرح سے شیر شاہ نے شعبوں اس طرح تقسیم کیا تھا، وزراؤں کا اس طرح سے تقرر کیا تھا۔ اور تو تیسرا جو بتایا گیا تھا دیوان رسالت، دیوان رسالت جو ہے نگران کار وزیر خارجی معاملات کو وزیر ہوتا تھا۔ یعنی کہ دیوان رسالت کسے کہا جاتا تھا بولے تو خارجی معاملات، یعنی کہ سلطنت کے اندرونی معاملات کی دیکھ بھال کرنا، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہو، تو سلطنت کے اندرونی معاملات جو تھے اس کی نگرانی کرنے والوں کو دیوان رسالت کہا جاتا تھا۔ اور یہ ایک الگ سا وزیر، الگ سا محکمہ تھا، الگ سا پیشہ تھا۔ اس کی ذمہ داری یہی تھی کہ سلطنت کے اندر کے معاملات کی نگرانی کرنا۔ دوسرا دبیر خاص، دبیر خاص کیا ہوتا ہے؟ دبیر خاص دیوان انشاء کے محکمہ کا سربراہ ہوتا تھا۔ یعنی کہ انشاء کے یہ ایک محکمہ تھا جس کا نام تھا دیوان انشاء محکمہ تھا، تو اس کا سربراہ ہوتا تھا اور مملکت کے داخلی مراسلات کی نگرانی کرتا تھا۔ اس سے پہلے بتایا کہ دیوان رسالت کے بارے میں، دیوان رسالت جو ہے حکومت کے بیرونی خارجی معاملات کے بارے میں نگرانی کرتا تھا۔ یعنی کہ سلطنت کے باہر کے جو معاملات ہوتے تھے، کسی پڑوسی ملک سے کیا بولتے ہیں ربط قائم کرنا، یا تجارتی تعلقات قائم کرنا، دوستانہ تعلقات قائم کرنا، یا پھر کہ باہری حملے والوں کے تعلق سے معلومات کرنا، یہ وزیر خارجہ ہوتا تھا۔ خارجی معاملات سلطنت کے بیرونی معاملات کی نگرانی کرنا، یہ دیوان رسالت کی ذمہ داری تھی، دیوان رسالت کی ذمہ داری تھی۔ اس لیے دیوان رسالت کو بڑی اہمیت تھی، تو اس نے اس طرح سے نظام قائم کیا تھا۔ اور دبیر خاص جو تھا وہ دیوان انشاء کا سربراہ ہوتا تھا، اور وہ سلطنت کی اندرونی معاملات کی نگرانی کرتا تھا۔ باہری معاملات کی نگرانی جو ہے آپ کے دیوان رسالت تھا، اور دبیر خاص جو ہے سلطنت کے اندرونی معاملات کی نگرانی کرتا تھا۔ شاہی اعلانات اور احکام اسی وزیر کے ذریعے بھیجے جاتے تھے۔ یعنی کہ سلطنت کے اندر کے جو بھی کیا بولتے ہیں شاہی اعلانات ہوتے تھے یا احکام ہوتے تھے، یہ سارے کے سارے اسی وزیر کے ذریعے بھیجے جاتے تھے۔
کس کے ذریعے؟ دبیر خاص کے ذریعے. یہ اندرونی معاملات یعنی کہ ریاست کے سلطنت کے اندرونی معاملات کی نگرانی کرتا تھا. یہ چاہے بادشاہ کی جانب سے جو بھی شاہی فرمان جاری ہوتا تھا، شاہی اعلانات جاری ہوتے تھے یا شاہی احکام جاری ہوتے تھے، یہ تمام جو ہے دبیر خاص کے شعبے سے یا دبیر خاص کے محکمے سے اس وزیر کے ذریعے بھیجے جاتے تھے. ان وزراء کے علاوہ صدر قاضی اعلیٰ ترین جج ہوتا تھا. یعنی کہ اس کی سلطنت میں جو وزراء تھے، پہلا وزیر تھا، دوسرا عرض ممالک تھا، تیسرا دیوان رسالت تھا، چوتھا جو دبیر خاص تھا. اس کے علاوہ ان تمام وزراؤں کے علاوہ سلطنت میں شیر شاہ سوری نے قاضیوں کا بھی تقرر کیا تھا، صدر قاضی کا بھی تقرر کیا تھا، جو اعلیٰ ترین جج ہوتا تھا. زمانے قدیم میں جو عدالتیں ہوتی تھی، قاضی جو ہے کسی بھی معاملے کے فیصلے سنانا قاضی کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو سلطنت میں قاضیوں کا بھی تقرر کیا، صدر قاضی بھی تھا، اور سلطان کے بعد اس کو اونچا مرتبہ حاصل تھا. کس کو؟ قاضی کو. سلطان کے بعد سب سے اونچا مرتبہ جو تھا وہ قاضی کو حاصل تھا. وہ قاضی جو ہے حکومت کے اندرونی فیصلے سنانا، لوگوں کے مسائل کے فیصلے سنانا قاضی کی ذمہ داری ہوتی تھی. تو شیر شاہ سوری نے لوگوں کی فلاح بہبودی کے لیے اور انصاف کے لیے صدر قاضی کا تقرر کیا تھا. اور یہ جو ہے سلطان کے بعد سب سے اہم مرتبہ تھا، سب سے اونچا مرتبہ تھا، اور قاضی کو بڑا اہمیت دی جاتی تھی. محکمہ خفیہ کا سربراہ اور برید ممالک ہوتا تھا. یعنی کہ محکمہ خفیہ کا بھی ایک وزیر ہوا کرتا تھا، اس کا بھی ایک سربراہ ہوا کرتا تھا. شیر شاہ کی حکومت میں ان عہدیداروں کو بھی ایک اہم مقام حاصل تھا. شیر شاہ کی سلطنت میں ان عہدیداروں کو بھی بڑا اہم مقام حاصل تھا. اس طرح سے جو ہے یہ نظام چلتا تھا. اس نے اس طرح سے اپنے نظم کو انجام دیا تھا. اس کے بعد دیکھیں فوجی نظام کس طرح سے اس نے دیا تھا. علاء الدین خلجی کے طرح شیر شاہ نے ایک باقاعدہ فوج قائم کی تھی. علاء الدین خلجی جس طرح سے اپنی ایک باقاعدہ فوج رکھتا تھا، اسی طرح سے شیر شاہ نے بھی اپنی ایک باقاعدہ فوج رکھتا تھا، اور باقاعدہ فوج قائم کی تھی، باقاعدہ فوج رکھتا تھا. اس کی فوج پیدل فوج، گھوڑا سوار فوج، ہاتھی فوج اور توپ خانہ فوج پر مشتمل تھی. اس کے فوج کے جتنے شعبے تھے وہ پیدل سوار پیدے بھی ہوتے تھے، یعنی کہ پیدل سوار فوج بھی ہوتی تھی، گھوڑا سوار فوج بھی ہوتی تھی، اور اس کے علاوہ ہاتھی فوج، ہاتھیوں کا بھی ہوتا تھا فوج میں حصہ، اور توپ خانہ فوج بھی تھی. ہاتھیوں پر بھی لڑنے والی فوج تھی اور توپ خانہ فوج بھی تھی. اس طرح سے اس نے فوجی نظام قائم کیا تھا. سپاہیوں کی فہرست رکھنے کا دستور موجود تھا. سپاہیوں کا فہرست بنانے کا ایک دستور، اس سے پہلے سپاہیوں کا نام وغیرہ دستور وغیرہ نہیں تھا، سپاہیوں کی فہرست نہیں بنائی جاتی تھی. لیکن شیر شاہ سوری نے سپاہیوں کی فہرست رکھنے کا دستور موجود تھا، اس کے دور میں دستور بنایا تھا. شیر شاہ کے زمانے میں گھوڑوں کو داغ دینے کے عقائد بھی عمل کیا جاتا تھا. یعنی کہ شیر شاہ سوری کے دور میں گھوڑوں کو داغ دینا، یعنی کہ اپنی فوج کے گھوڑے ہیں اور اپنے سلطنت کے گھوڑے ہیں، وہ پہچانے جانے کے لیے جنگ میں جب شہید ہوتے ہیں یا جنگ میں لڑنے کے لیے جاتے ہیں، گھوڑا کس کا ہے پہچاننے کے لیے گھوڑوں کو داغ دینے کا نظام بھی اس نے قائم کیا تھا. باقاعدہ عمل کیا جاتا تھا، گھوڑوں کو داغا جاتا تھا تاکہ جنگ میں گھوڑا گم جائے یا کسی کے ہاتھ لگ جائے تو اندازہ لگائے کہ یہ گھوڑا ہمارا ہے. یہ پہچاننے کے لیے شیر شاہ سوری نے گھوڑوں کو داغ دینے کے باقاعدہ عمل شروع کیا تھا، اس کا عمل قائم کیا تھا. صوبوں کے گورنروں، ماتحت حکمرانوں اور امراء کی اپنی الگ فوجیں ہوا کرتی تھی. یعنی کہ اس طرح سے شیر شاہ نے اپنی سلطنت کے نظم کو بہتر چلانے کے لیے صوبوں کے گورنروں کا تقرر کرنے کے سلطنت کو صوبوں میں تقسیم کیا اور صوبوں میں گورنروں کا تقرر کیا. اور ماتحت حکمران، صوبہ گورنروں کے ماتحت کام کرنے والے حکمران تھے، آفیسر تھے، اس کے ہاتھ کے نیچے والے کام کرنے ملازم تھے، اور امراء کی اپنی الگ الگ فوج بھی ہوا کرتی تھی. یعنی کہ یہ باقاعدہ اپنی ایک فوج قائم کیا تھا شیر شاہ سوری. اس کے علاوہ اس کے صوبوں میں جو امراء ہوتے تھے، جو جاگیردار ہوتے تھے، ان کی اپنی الگ فوج بھی ہوتی تھی. سپاہیوں کو ان کی تنخواہیں نقد ادا کی جاتی تھی. سپاہیوں کو ان کی تنخواہیں نقد ادا کی جاتی تھی. یعنی کہ شیر شاہ کے دور میں ہی تنخواہوں کا کانسیپٹ آیا، تنخواہوں کا رواج شروع ہوا تھا. اس سے پہلے کیا تھا، جنگ ہوتی تھی تو سپاہیوں کو صرف مال غنیمت میں سے حصہ دے دیا جاتا تھا. لیکن شیر شاہ نے یہ اس رواج کو بدلتے ہوئے فوجیوں کو باضابطہ تنخواہیں جاری کی اور تنخواہ دینے کا نظام قائم کیا تھا، اور وہ بھی نقد دی جاتی
جاتی تھی، نقد دی جاتی تھی، جبکہ عہدیداروں کو جاگیریں عطا کی جاتی، جبکہ عہدیدار جو گورنر تھے یا پھر وزراء تھے، جو 4-5 وزراء کا نام لیا ہے وہ وزراء تھے، کیا بولتے ہیں ان عہدیداروں کو ان وزراء کو جو ہے جاگیریں عطا کی جاتی تھی، فوج میں رہنے والے ملازمات کو تنخواہیں دی جاتی تھی۔ اس طرح سے اس نے فوجی نظام قائم کیا تھا۔ اس کے بعد اب دیکھیے آمدنی اور خرچ کا کیا ذمہ داری ہے اس کی۔ آمدنی اور خرچ میں یہ کیا ہے، آمدنی کی اصل ذرائع مالگزاری، تجارت پر محصول اور کیا بولتے ہیں اس میں، یعنی جنگ سے حاصل ہونے والا 1/5 حصہ منافع، اخراجات کے اہم مدت میں فوجی جنگیں، دیوانی عملے کی تنخواہیں اور شاہی گھرانے کا گزر شامل تھا۔ آمدنی اور خرچ کا جو نظام بنایا گیا تھا، آمدنی کا اصل ذریعہ جو تھا مال گزاری تھا، مال گزاری سے اس کی آمدنی ہوتی تھی۔ تجارت پر محصول بھی تھا، یہ بھی ایک آمدنی کا ذریعہ تھا، محصول یعنی کہ ٹیکس، تجارت پر بھی ٹیکس لاگو کیا تھا۔ تو آمدنی مال گزاری تھا، تجارت پر ٹیکس تھا، یعنی کہ جنگ سے جو حاصل ہوتا مال غنیمت میں بھی 1/5 حصہ جو تھا وہ شاہی سلطنت کو آتا تھا، شاہی گھرانے پر خرچ کیے جاتے تھے، اور اخراجات کا اہم مدعا جو فوج تھی اور جنگیں تھیں اور دیوانی عملے کی تنخواہیں تھیں، یہ تمام جو ہے انہی کے ذریعے پور کی جاتی تھی، انہی کے ذریعے ادا کی جاتی۔ شاہی گھر کا خرچہ بھی انہی میں شامل تھا، یعنی 1/5 حصہ جو حصہ آتا تھا اس سے تمام تنخواہیں بھی دی جاتی تھی، اور جو بولتے ہیں شاہی گھرانے کا جو خرچہ تھا وہ خرچہ بھی اسی ذریعے کیا جاتا تھا۔ اس طرح سے شیر شاہ نے اپنی نظم کو انجام دیا تھا۔ یہ جو آپ تصویر دیکھ رہے ہیں وہ شیر شاہ کی ہے۔ شیر شاہ نے جو دہلی سلطنت پہ 1530 میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی تھی، یہ تصویر شیر شاہ کی ہے۔ تو اس طرح سے شیر شاہ کی بایوگرافی بتلایا گیا ہے، جو اس کی جو پیدائش ہے 1472 عیسوی ہے، اور اس کی جو فوت ہوا ہے وہ جس وقت کیا بولتے ہیں انتقال ہوا ہے اس کا دور 1545 عیسوی میں اس کی موت ہوئی، یعنی کہ تقریباً 1505 سال اس نے حکومت کی تھی، اور اس کا نام جو تھا فرید خان تھا۔ شیر شاہ سوری جو ہے تھم جو ہے ہندوستان سسارم کے مقام پر ہے، اور ریجن اس طرح سے اس نے اپنے سلطنت کو بنایا تھا۔ یہ شیر شاہ کا تھم ہے، یعنی کہ گنبد ہے، شیر شاہ کے دور شیر شاہ نے تعمیر کروائی سو۔ اس کے بعد شیر شاہ کے تیار کیے ہوئے یہ عمارتیں ہیں، یہ شیر شاہ کے مزار ہے، یہ تمام جو ہے شیر شاہ کی تصویر ہے۔ تو یہ تمام جو ہے یہ شیر شاہ نے سکے جاری کیے تھے، یہ تمام آپ لوگوں کو۔ تو سرا شیر شاہ کا جو پیریڈ رہا ہے، نظم و نسق رہا ہے، شیر شاہ نے بہترین نظم و نسق قائم کیا تھا۔